الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ لوگ بھی آ جاؤ. میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ پروردگار عالم نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا. حضرت مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے، اور وقت کا پورا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علامات قبولیت ہے. اللہ کے راستے میں آپ آئی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. مردوں کا تو اللہ کے راستے میں نکلنا بہت آسان ہے، لیکن مستورات کا اللہ کے راستے میں نکلنا یہ آپ کی بڑی قربانی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی ہیں، گھر میں کھیتی کا کام کاج بھی ہے. ان تمام کو سیٹنگ کر کے ان کی قربانی دے کر آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہے تو آپ کا اجر بھی زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا: فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جو اجر دے گا تیرے تھکنے پر دے گا. جتنی تیری تھکن ہوگی، جتنی محنت ہوگی، اس کے بقدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. بس ہمیں اللہ کے راستے کا یقین اللہ پاک عطا فرماوے کہ اللہ پاک اس پر مجھے کیا دے گا. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح نکل جانا اور اللہ کے راستے میں ایک شام نکل جانا دنیا اور دنیا مافیہ سے بہتر ہے. دنیا مافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی تمام چیزیں ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تب بھی اللہ کے راستے کے ایک صبح اور ایک شام کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی باتیں ہیں. مجھے اور آپ کو حضور کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے. اللہ کے راستے میں ہم نکلی ہیں، ہمارا وقت صحیح کیسے گزرے. ہمارے سامنے ہدایات میں ساری کی ساری باتیں آئی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرنا ہے، وقت کو کیسے گزارنا ہے، تاکہ ہمارا جان قیمتی بنے، ہمارا وقت قیمتی بنے اور ہماری صلاحیتیں اللہ کے دین کی محنت پر اور اعلاء کلمت اللہ پر لگے. سب سے پہلے ہمیں یہ نیت کرنی ہے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں کہ میں بننے کے لیے آئی ہوں، دین پر چلنا سیکھنے کے لیے میں اللہ کے راستے میں نکلی ہوں. داعی کی دعوت اس کی ذات کے لیے ہے. کبھی بھی دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنی ذات کو کبھی نہ نکالے. ہماری زندگیاں بنے، ہماری آخرت بنے. مستورات کا تو اصل میں گھروں پر ہی رہنا ہے، اور گھروں پر رہ کر ہی اپنی نسل کو تیار کرنا ہے، اپنی نسل کو دیندار بنانا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے. لیکن بضرورت مجبوری مستورات کی جماعتوں کو نکالا جاتا ہے، تاکہ نکلنے کی وجہ سے، ہجرت کی طاقت کی وجہ سے ایک ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے. ہجرت کی طاقت بڑی طاقت ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، تو صحابیات بھی اللہ کے راستے میں نکلتی تھی. یا رسول اللہ، ہم زخمیوں کو پانی پلائے گی، ان کی مرہم کرے گی، مرہم پٹی لگائے گی. کبھی ان کو تھکن ہو جائے گی تو ہم ان کو حوصلہ دے گی، ان کے سامنے ترغیبی بات کرے گی. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مستورات کو نکلنے کی اجازت دی، اور مستورات نے اللہ کے راستے کے غزوات میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. اور سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی جو عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جو اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہے، پروردگار عالم نکلنا قبول فرماوے. ہمارا نکلنا تربیت کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے، کہ ہماری تربیت ہو جاوے، ہماری اصلاح ہو جائے. اس لیے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جتنے بھی اعمال دعوت ہے، جو ہمارے دین کا نظام الاوقات ہے، ہمارا جو دین کا شیڈیول ہے، جو مردوں کے مشورے سے ہمارے پاس جو کاغذ آتا ہے، اور کاغذ میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں، چونکہ مستورات کی جماعت میں امیر مرد ہوتا ہے. مستورات میں نبوت نہیں، مستورات میں خلافت نہیں، مستورات میں امامت نہیں، مستورات میں امارت نہیں، بلکہ مستورات تو اپنے مردوں کے تابع ہو کر کام کرتی ہے. اور مردوں میں ایک جماعت کا ذمہ دار ہوتا ہے پوری جماعت کا،
اس ذمہ دار کے مشورے سے ہماری پوری جماعت اللہ کے راستے میں چلتی ہے، تو جو کاغذ کا پرچہ آتا ہے اس میں ساری باتیں ہوتی ہے، تعلیم کتنے بجے ہوگی، تعلیم کرنے والی بہن کون ہوگی، اور ہمارا 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گی، اور آج ہمیں کون سے آداب کرنے ہیں، تربیت اولاد ہے، سنتوں کا مذاکرہ کرنا ہے، اللہ کی یقین کی باتیں کرنی ہے، نمازوں کے لائن کا مذاکرہ کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں مشورے سے طے ہوتی ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے پر ہی ہماری تربیت ہے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جتنے بھی اعمال دعوت ہے وہ سارے اعمال ہدایت ہے، اور ہر دعوت کا عمل جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اعمال دعوت اعمال ہدایت، اعمال دعوت اعمال نبوت ہے، یہ نبیوں والے عمل ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں پورا صحابہ کا مجمع یا تو دعوت میں ہوتا تھا، یا تو عبادت میں ہوتا تھا، یا تو سیکھنے سکھانے میں ہوتا تھا، یا خدمت میں ہوتا تھا۔ دعوت، عبادت، تعلیم و تعلم اور خدمت، ان میں ہمارا وقت اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے کے اندر بھی گزرے، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارا وقت یہ گزرنا چاہیے، ہمارا وقت دعوت میں گزرے۔ ہمارے گھر پر جو بھی اللہ کی بندیاں مہمان بن کے آوے، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، ہماری پڑوسن عورتیں ہیں، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کی باتیں کرنا، ان کے سامنے اللہ کی طاقت کی باتیں کرنا، اللہ کے خزانوں کو بولنا، اللہ سے ہونے کو ان کے سامنے بولے، اللہ کی بڑائی بولتے بولتے لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں اتر جاوے۔ اور ہم کھیت میں جاتی ہیں تو کھیت میں جانے کے بعد ہمارے گاؤں کی مستورات ہمیں ملے تو ان کے سامنے بھی آخرت کی تذکیرے کرنے ہیں، اللہ کی بڑائی بولنی ہے، سنتوں کے مذاکرے کرنے ہیں۔ ہمارا وقت دعوت میں لگے، ہمارا وقت عبادات میں لگے، ہماری نمازوں کی پابندی، جس طرح اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہم کتنی نماز کی پابند ہوتی ہے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم مکمل نمازیں پڑھتی ہیں کہ ہماری فجر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، ظہر کی 12 ہوتی ہے، عصر کی 8 ہوتی ہے، مغرب کی 7 ہوتی ہے، عشاء کی 17 ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ تہجد کی بھی توفیق ہوتی ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، چاش بھی پڑھتی ہے، اوابن پڑھتی ہے، الحمدللہ قرآن کی تلاوت کی پابندی ہوتی ہے، تسبیحات کی پابندی ہوتی ہے، معمولات کی پابندی ہوتی ہے۔ یہ ساری کے سارے اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر تو ہمیں کرنے ہیں، لیکن مقام پر جا کر بھی کرنے ہیں۔ ہمارا سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ، ہمارا سیکھنا اور سکھانا، جن بہنوں کو آتا ہے وہ اپنی نئی بہنوں کو سکھاوے، اور جن کو نہیں آتا وہ دوسروں کے پاس سیکھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہمیشہ مردوں کے اندر بھی ہوتا تھا اور مستورات کے اندر بھی ہوتا تھا۔ آج نئی سورت سیکھ لی، قرآن کریم سیکھ لیا، نئی دعا سیکھ لی، تسبیحات کے پڑھنے کا طریقہ سیکھا، تعلیم کیسے کرنی، تعلیم کے سیکھنے کا طریقہ سیکھا، 6 نمبر کے مذاکرے سیکھے، زندگی گزارنے کے طریقے کو سیکھنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، سنتیں زندگی میں کیسے آوے۔ ہمارے یہاں دعوت کے کام میں تعلیم و تعلم بہت ضروری ہے، ہماری زندگی سیکھنے سکھانے میں گزرے اور ہمارا وقت خدمت میں لگے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہماری جماعت جہاں بھی ٹھہری ہے، ہم جہاں بھی رہیں، ہم مقامی مستورات کے گھر کے خدمت میں ہمارا ساتھ ہو۔ ہم مہمان بن کے نہیں آئی، وہ لوگ تو اپنے کو مہمان سمجھیں گے کہ ہماری بہنیں مہمان ہیں، لیکن ہم تو میزبان سمجھے۔ ان کے گھر کے اندر جھاڑو لگانے میں، ان کے گھر کے برتن کے مانجنے میں، ان کے گھر کے اندر کے کاموں میں ہمارا تعاون ہو، آنے والی بہنوں کی خدمت کرے، اور مستورات آپس میں ایک دوسرے بہنوں کی خدمت کرے، کہ خدمت کا عمل بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے، اور خدمت سے بندہ اور اللہ کی بندی اللہ سے قریب ہوتی ہے۔ اس لیے 4 اعمال میں ہمارا وقت لگے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارا وقت قیمتی اس وقت بڑھے گا جب ہمارا وقت اعمال میں لگے گا، ورنہ 3 دن ہماری جماعت ہو، یا 10 دن کی ہماری جماعت ہو، یا چلے کی ہماری مستورات کی جماعت ہو، یا 2 مہینہ بیرون کی ہماری جماعت ہو، لیکن اگر ہمارا صحیح نہ لگا تو ہمارا وقت بیکار ہو جائے گا۔ شیطان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہجرت میں رکاوٹ بنتا ہے، کہ اللہ جب بھی ہماری تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہوئی تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، کہ کھیت کا عذر ہے، بیسوں کا عذر ہے، بچوں کا ویکیشن پڑا ہے، بچوں کی چھٹی پڑی ہے، تو گھر پر بچے ہیں، بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، یوں کر کے رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہمت کر کے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، اپنے بچوں کو ادھر ادھر کر کے، کسی نے اپنے بچے کو دادی کے پاس رکھا ہوگا، کسی نے نانی کے پاس رکھا ہوگا، یا اپنی بہن کے پاس رکھا ہوگا، یوں کر کے بچوں کا سیٹنگ کر کے جب اللہ کی بندی اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وقت کو صحیح گزارنے نہیں دیتا،
کہ ہمارا وقت ادھر ادھر کی باتوں میں اور ہمارا وقت لغویات میں اور ہمارا وقت بیکار باتوں میں لگ جاتا ہے۔ اس اللہ کے راستے نکلنے کے زمانے میں ہمارے جو 3 دشمن ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، اور ہماری گھر کی بری عادتیں، ہمارے گھر پر جو ہماری بری عادتیں تھی کہ کچھ عورتیں مل گئی اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی باتیں کر لی، ادھر کی ادھر کی باتیں کر لی، اور جو بھی ہمارے گاؤں میں عادتیں تھی، یہ ساری تینوں کی تینوں عادتیں ہمارے ساتھ ہے۔ شیطان بھی ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے، نفس تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور بری عادتیں ہماری زندگی میں چمٹی ہوئی ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ 3 دشمنوں سے بچنا ہے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں، تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں مستورات میں جو اعمال اجتماعی ہیں اور جو اعمال انفرادی ہیں، ان اعمال کی پابندی کرے۔ ان اعمال کی پابندی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کرے گا۔ اجتماعی اعمال کی پابندی سے ہماری تربیت ہوتی ہے، اور انفرادی اعمال کی پابندی سے ہماری ترقی ہوگی، اور دعوت کے کام میں اللہ پاک ہمیں جمائے گا، استقامت ملے گی۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، ہمیں سیکھنے کے لیے نکلی ہوں، اور دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ دین پر چلنا سیکھنا ہے مجھے، تاکہ میری زندگی میں دین کی حقیقت آ جائے۔ آج میرے پاس عمل کی شکلیں ہیں، یہ ساری عمل کی شکلیں نکل کر عمل کی حقیقت میری زندگی میں آ جائے۔ اپنے بننے کی نیت سے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ سب سے پہلے نیت اپنی ذات کی کرنی ہے۔ باقی جس بستی میں ہماری جماعت آئی گئے اور جتنی مستورات ہماری جماعت کو ملنے کے لیے آوے، ان مستورات کو بیٹھ کر انفرادی ان کے سامنے مذاکرے کرے۔ تقریر نہیں کرنی، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی طاقت کو بولے، اور اللہ سے ہونے کو ان کے سامنے اتنا بولے، اللہ کے نبی کے طریقوں کے ان کے سامنے ترغیب دے۔ 6 صفات کی روشنی میں ان کے سامنے اس طریقے پر اللہ کی بڑائی کو بولنا اور دین کی باتیں بولنا کہ دین پر چلنے پر کیا نفع ہے اور دین پر نہ چلنے پر کیا نقصان ہے۔ ایسی موٹی موٹی باتیں بتا کر آنے والے مستورات کا دل اللہ کی طرف جاوے، اور ان کا دل کا رخ آخرت کی طرف پہنچے، اور ان کا دل کا رخ بدل جاوے۔ اس طرح کے مذاکرے ہمیں کرنے ہیں، تاکہ ساری دنیا کی انسانیت اللہ کے بندے جتنے بھی دنیا میں ہیں اور جتنی بھی اللہ کی بندیاں ہیں، ان کے دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا کلمہ ہے اور اسلام کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے۔ جب دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاتا ہے تو سب سے بڑا نفع کیا دکھے گا؟ دنیا کی بے ثباتی ہمارے سامنے آئے گی۔ اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ بتائی التجافی عن دار الغرور، کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، کہ دنیا کی محبت، سونا و چاندی کے زیورات کی محبت اور کپڑوں کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہمارا دل چلا جاتا ہے۔ فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے، کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ 3 باتیں اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں، یقین مانو ہمارے دل میں ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے۔ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، کہ دل کی کیفیت بدلنے کی شکل کیا ہوتی ہے، کہ دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت کا فکر پیدا ہو جاتا ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ 3 باتیں ہماری زندگی میں آئے گی جب ایمان دل کی گہرائیوں کے اندر اترے گا۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمیں اتنے ایمان کو بولنا ہے اور اتنا ایمان کو سننا ہے، لا الہ الا اللہ کو اتنا بولنا ہے۔ مولا صاحب فرماتے تھے جب ایک کلمہ ہمارے دل کی گہرائی میں آ جائے گا، پروردگار عالم کی قسم ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاوے گا۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اعمال کی پابندی کرے، اور فرماتے ہمارے بڑے ہمارے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، اور نکلی ہے ہم اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلی ہے، تو ہماری اصلاح ہوئی کہ نہیں، اس کی علامت کیا؟ کہ اللہ کے راستے میں ہمارے 2 دن ہو گئے، میرے دل کی دنیا کتنی بدلی؟ اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں سب سے پہلی اصلاح کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو، ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو، اللہ کا یقین بڑھ رہا ہو۔ ہم نے عشاء کی نماز اس یقین کے ساتھ پڑھی ہے، فجر کی نماز
عشاء کی نماز کے مقابلے میں فجر کی نماز میں ہمارے دلوں کا یقین بڑھ رہا ہو۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے تبلیغ کا مقصد ہی یقین کی تبدیلی ہے اور ہر عمل میں حقیقت کو پیدا کرنا ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا، جس عمل سے یقین رخصت ہو جائے گا وہ عمل سست بن جائے گا۔ صحابہ کے زمانوں میں کتنا یقین تھا، صحابیات کا کتنا یقین تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا فاقہ آیا۔ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے تو بیویوں کے پاس گھر میں کھانے کا کچھ نہ تھا، آپ بہت بھوک کی حالت میں تھے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر آئے کہ بیٹا فاطمہ بہت بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے پیارے ابا، آج میرے گھر میں بھی کھانے کا فاقہ ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پڑوسن عورت نے حضرت فاطمہ کے گھر پر ہدیہ بھیجا، ایک روٹی بھیجی اور سالن بھیجا، پیالی کے اندر سالن بھیجا اور روٹی کا ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ نے وہ کھانے کو چھپا دیا کہ یہ کھانا آج نہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی نہ اپنے شوہر حضرت علی کو کھلاؤں گی، میرے ابا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھوکے ہیں تو میں اپنے ابا کو کھانا کھلاؤں گی۔ یوں کر کے حضرت حسن کو بلانے بھیجا کہ نانا جان کو بلا کے لے آؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے ابا، میرے اللہ نے مجھے میرے گھر پر کھانا بھیجا ہے اور میرے کھانے کو آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ آپ نے کہا بیٹا کھانا بتاؤ۔ جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا اندر کھانا بڑھ رہا ہے، اندر گوشت بڑھ رہا ہے، اندر روٹی بڑھ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے نام پر درود بھیجا۔ میرے نبی نے پوچھا بیٹا فاطمہ، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا یہ کھانا مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اور میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کی روزی عطا فرماتا ہے اور بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے یقین کا جواب سن کر اللہ کے نبی خوش ہوئے اور آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، تمہاری مثال بنی اسرائیل کی سردار حضرت مریم کی طرح ہے۔ جب زکریا علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوئے، زکریا علیہ السلام نے کمرے کو بند کیا اور مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام نے اپنے کمرے میں رکھا، اپنے محراب اپنے حجرے میں رکھا، اور زکریا علیہ السلام نے باہر تالا لگا دیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے گئے فلسطین میں۔ جب زکریا علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، دیکھا تو مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے، حالانکہ کمرہ بند ہے، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور بے موسم کے پھل کہ فلسطین کی مارکیٹ میں اور ملک شام کی مارکیٹ میں اس وقت ایسے پھلوں کا نام و نشان نہیں تھا، اور مریم علیہ السلام پھل کھا رہی ہے۔ حضرت زکریا نے پوچھا انا لکی ھذا، مریم تم یہ پھل کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم کا وہی جواب تھا جو تیرا جواب ہے، قالت هو من عند اللہ، یہ پھل تو مجھے میرے اللہ نے کھلائے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے۔ میری بہنوں، صحابیات نے محنت کر کے اور اللہ کی بندیوں نے محنت کر کے اللہ کے یقین کو دل میں اتارا تھا۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں سب سے بڑی بنیادی چیز ہمارے دلوں کا یقین بدلے، اس کا نام ایمان ہے۔ یقین سیکھو، یقین کا نام ایمان ہے۔ اگر ہمارا یقین دنیا سے ہٹ کر اور مخلوقات سے ہٹ کر اور اسباب سے ہٹ کر ہمارا یقین اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ سے ہونے کو ہمارے دل میں آ رہا ہے، یقین مانو ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ نمبر 2، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور آخرت کا فکر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پاس میں کپڑے بھی نہیں گئے، خود محنت کرتی تھی اور اپنے گھر کو خود دھویا کرتی تھی اور اپنے کمر پر مشک اٹھا کر پانی کو گھر میں لاتی تھی، اور ان کے بدن پر نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں کھودتے اور پانی کو کھینچتے ان کے سینے میں تکلیف ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم گھر پر جب غلام آئے، باندیا آئی، حضرت علی نے اپنی بیوی فاطمہ کو کہا جاؤ اپنے ابا کے پاس، آپ کے ابا کے پاس غلام بھی ہے، باندیا بھی ہیں، اور کچھ مال غنیمت بکریاں وغیرہ بھی آئی ہوگی، آپ لے کر آؤ تاکہ ہمارے گھر کی ضرورت پوری ہوئے، ہمارے گھر میں بھوک ہے، ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھر پر گئی. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی والدہ فاطمہ کی باندی تھی. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن کو دیکھ لے. ام ایمن جنتی عورت تھی، اتنے ان کی زندگی میں نیک اعمال تھے، اللہ کے قرب کے اوصاف تھے. ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور یہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز تو آپ کی بیٹی فاطمہ کی ہے. جب حضرت فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا میرے نبی نے دروازہ کھولا. دروازہ کھلنے کے بعد پوچھا بیٹی فاطمہ اسے وقت پر تو آئی، کبھی آیا نہیں کرتی تھی. کہ یا رسول اللہ گھر میں بھوک بھی ہے، حسن بھی بھوکے ہیں، حسین بھی بھوکے ہیں، اور گھر میں بالکل ہمارے گھر کے اندر فاقہ آ چکا ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو میری مدد کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کی مدد فرماتے، مدینہ کے یتیموں کی، مدینہ کے فقیروں کی مدد فرماتے. یہ تو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے اور جگر کا ٹکڑا ہے، بدن پر نشانات لگے ہوئے ہیں اور تھکی ہوئی ہے، کمزور ہے اور بھوک سے بےتاب ہے. لیکن میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا امتحان لیا کہ بیٹی فاطمہ اگر تم کہو تو میرے پاس بکریاں ہیں تو میں آپ کو 5 بکریاں دے دوں، یا تم کہو تو میں 5 کلمات دے دوں. اگر تم 5 کلمات کو پڑھتی رہو گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تمہاری روزی کا انتظام کرے گا. حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ میرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا میری بیٹی کے دل میں آخرت کا فکر ہے. حالانکہ دنیا کی محبت نہیں تھی، یہ تو گھر میں ضرورت کو پورا کرنے کا سوال کرنے آئی تھی. تو کہا ابا جان مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مجھے 5 کلمات دے دو. تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ان 5 کلمات کو پڑھا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم الراحمین. اے میری بیٹی فاطمہ ان 5 کلمات کو پڑھا کر پروردگار عالم ان 5 کلمات کے ذریعے تیری ضرورت کا انتظام کریں گے اور اللہ پاک تیری تھکن کو دور کر دیں گے. جب فاطمہ ان 5 کلموں کو لے کر گھر پر پہنچی، حضرت علی گھر میں انتظار میں ہے، حسن حسین گھر میں انتظار میں ہے کہ گھر میں کچھ کھانا آئے گا، آج ہماری بھوک دور ہوگی. حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا لے کر آئی ہو؟ کہ میرے پیارے شوہر دنیا لینے گئی تھی اور آخرت کو لے کر آئی ہوں. حضرت علی نے فرمایا اے میری بیگم فاطمہ آج تمہارا دن زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے. اللہ کے راستے میں نکلتے نکلتے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور آخرت کا فکر پیدا ہو جائے. سردی کی لمبی لمبی راتوں میں حضرت فاطمہ عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھا کرتی تھی. صبح صادق ہو جاتی، اللہ کے سامنے مناجات کرتے اور روتے روتے اور یوں کہتی پروردگار عالم راتیں چھوٹی ہو چکی ہے، تیرے سامنے عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا. ان کو سردی کی راتیں چھوٹی پڑا کرتی تھی. ارے میری بہنوں اللہ کے راستے کے نکلنے کے بعد بھی ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہوئے کہ فکر آخرت ہماری نہ بڑھے، عبادات میں جان پیدا نہ ہوئے تو ہم سے بڑا قصوروار کون ہے؟ تو اگر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے، یقین مانو ہماری تربیت ہو رہی ہے. نمبر 3 اصلاح کی علامتیں ہیں اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں سنتوں کا شوق پیدا ہو رہا ہو اور رسم و رواج سے نفرت پیدا ہو رہی ہو. ہماری زندگی سنت والی بنے، ہماری زندگی میں سنتیں آوے. مولانا ابراہیم صاحب دیولہ فرماتے ہیں ہماری انفرادی زندگی سنت والی ہو، ہماری اجتماعی زندگی نصرت والی ہو، ہماری زندگی کا میں سنتیں آوے. اور فرمایا دعوت کے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے. ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرے، ہم حضرت عائشہ کو فالو کرے، اللہ کے نبی کی بیگمات کو فالو کرے، ان کی زندگی کو نمونہ بناوے، نبی کی بیٹیوں کو فالو کرے اور نبی کی بیٹیوں کو نمونہ بناوے. ہماری زندگی میں پردہ آ جائے، ایسا نہ ہو کھیت میں جاوے ہم بغیر پردے کے جاوے. یہ کتنی گندی بات ہے اور کتنی غیر مناسب بات ہے. ہمارے پردے کی پابندی ہو، سنتوں کا شوق ہو. صحابیات میں کتنی سنتیں تھی میری بہنوں. چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کروں گی، بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. میرے نبی نے کھانا کیسے کھایا، دسترخوان کو کیسے بچھایا، کھانے میں برتن کو کیسے صاف کیا، کھانے کے پہلے کی دعا کیا تھی، کھانے کے بعد کی دعا کیا تھی. ہم گھر کو صاف کریں تو اللہ کا ذکر کے ساتھ کرے کہ صفائی اللہ کے نبی کو پسند تھی اور صفائی تو آدھا ایمان ہے. اپنے شوہر کی خدمت کرے. حضرت عائشہ حضور کی خدمت کیا کرتی تھی، حضور کے سروں سے جوئیں نکالا کرتی تھی، حضور کے سر کے اندر بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی. اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور اپنے بچوں کا مزاج دینی بنانا.
سنتوں کا شوق پیدا ہو رہا ہو، اگر یہ 3 صفتیں ہماری زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں، یقین مانو ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ میری بہنوں، آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے اعمال کی پابندی کے ساتھ ساتھ آنے والے مستورات کے سامنے ترغیبی بات کرے، ان کے گھروں میں تعلیم ہوئے، تعلیم کی بات کرے، تعلیم کے کرنے کی کیا فضائل ہے کہ آپ کے گھروں میں تعلیم ہو، آپ کے گھر میں 6 صفات کے مذاکرے ہو، ہفتہ واری تعلیم ہماری مضبوط ہو، اصلاح کے مذاکرے کرنا اور ان کے سامنے تشکیلیں کرے، آپ اللہ کے راستے میں اپنے خود کی ترتیب بناوے، ہر 3 مہینے پر آپ اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن چلے، سال میں 1 مرتبہ 10 دن لگاوے، اگر 2 مرتبہ 3 دن لگے ہو یا 3 مرتبہ 3 دن لگے ہو تو سال میں 10 دن اپنے محرم کے ساتھ لگاوے، 2 مرتبہ 10 دن لگ جاوے، اللہ کے راستے میں چلے میں جاوے، چلہ لگ جاوے، اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جاوے۔ یہ مستورات کے کام کی ترتیب ہے، ہمیں آہستہ آہستہ دعوت میں، قربانیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ کتنی مستورات کی جماعتیں ابھی چلے میں چل لگی ہیں، مستورات کی چلے کی جماعتیں ہندوستان کے کونے کونے میں ہے، اور میری بہنوں ہمارے یہاں کی جماعتیں بھی، ہمارے یہاں ضلع بناسکانٹھا کی جماعتیں بھی مستورات کی چلے کی چل لگی ہے، اور کتنی جماعتیں بیرون میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، ابھی جاپان میں جماعتیں ہماری مستورات کی کام کر لگی ہیں۔ ابھی 3 دن آپ کے لگے ہیں، 2 مرتبہ لگ جاوے، 3 مرتبہ لگ جاوے، 10 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ، 10 دن لگانے کے بعد 2 مرتبہ لگ جاوے، پھر چلے میں جاؤ، 2 مہینہ بیرون جاؤ اور اپنے بیٹوں کا وقت لگاؤ۔ اور میری بہنوں ہماری زندگی نمونہ بنے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہم جب گھر پر واپس ہوئے تو ہماری پڑوس کی عورتیں ہماری زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوئے، دیکھو ایک بہن اللہ کے راستے میں گئی تھی، ان کا پردہ دیکھو، ان کا بولنا بدل گیا، ان کی زبان بالکل خاموش ہو گئی، پہلے کتنا زور سے بولتی تھی، پہلے بغیر پردے کے کھیتوں میں جاتی تھی، دیکھو برقعے کے ساتھ گھر سے باہر نکل لگی گئے، گھر کے برتن بھی پردے کے ساتھ مانج رگی گئے، گھر میں جھاڑو بھی پردے کے ساتھ لگا رگی گئے، کھیت میں جا رہی ہے پردے کے ساتھ جا رگی گئے، اور سب سے پردہ کر لگی گئے۔ ارے میری بہنوں، اور ہمارے بچوں کے لباس پینٹ شرٹ نہ ہو، ہمارے بچوں کے لباس اسلامی ہو، لوگ کہیں گے دیکھو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والی بہن جماعت میں نکلی ہے، لیکن ان کا بیٹا تو پینٹ شرٹ پہنتا ہے۔ لوگ قرآن و حدیث سے تبلیغ بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہمارے گھر کی زندگی سے لوگ تبلیغ سمجھیں گے، ہمارے گھر کی زندگی کے اندر دین آوے، ہمارے بچے دیندار بنے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ فلاں بھائی کا بیٹا ہے جو اپنی مستورات کے اللہ کے راستے میں 3 دن گئے تھے، دیکھو ماشاءاللہ سر پر ٹوپی ہے، کرتا ہے، کیسا پیارا کام ہے دعوت کا۔ میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں گا اور میں اپنی اولاد کی فکر کروں گا، لوگوں کی زندگی میں دین آنے کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ یہ کب بنیں گے؟ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے میری بہنوں ابھی آپ کا 1 دن باقی ہے، جتنا وقت ہمارا باقی ہے اتنا وقت ہمارا قیمتی بنے، مرد بھی اپنا وقت کو قیمتی بناوے، دعوت میں ہمارا وقت لگے، ملاقاتوں میں ہمارا وقت لگے، اور مستورات آنے والی مستورات کو ترغیب دے۔ گھروں کی تعلیم کے ہونے پر کیا ملے گا؟ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں میں اور گھر والوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے ہمارا گھر کا مزاج دعوت والا بنے گا، ہمارے بچے دین کے داعی بنیں گے اور ہمارے گھر کی عورتیں دین کی داعیہ بنے گی۔ عمر عمر صاحب فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے، ہماری بچیاں پردوں سے نکل جائے گی، اور ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے گھروں کی تعلیم بہت بڑا اونچا عمل ہے، سارے جھگڑوں کا حل گھروں کی تعلیم ہے۔ بچیوں کو پاک دامن بنانا ہو اور بچوں کو دیندار بنانا ہو، اور گھر میں فرشتوں کو لانا ہو اور شیطانیت کو گھروں سے بگانا ہو، تو ہمارے گھر میں فضائل کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اجتماعی طور پر ایسے وقت میں تعلیم کرے، ہمارے بچے بھی حاضر ہو، ہمارا شوہر بھی حاضر ہو، اور ہفتہ واری تعلیم ہماری مضبوط ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہم کھیت میں جاتی ہے، سورہ یاسین پڑھتے جاوے، بلکہ سورہ یاسین تو منہ پہ کر دے۔ میرے نبی کی تمنا تھی کاش میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، ہماری مستورات سورہ یاسین کو منہ پہ کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سارے دن کے کام اللہ آسان کر لیتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی ہے، الف لام میم سجدہ ہے، عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ ہے۔ یہ 4 معمولات کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن کریم کا آدھا پارہ 1 پارہ اللہ جتنا پڑھاوے قرآن کی تلاوت کرے، 3
تسبیحات کی پابندی فجر کے بعد اثر کے بعد ہے. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ. یہ پابندی سے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہمیں پڑھنا ہے، معانی کے استحضار کے ساتھ. سبحان اللہ کتنا بڑا وزنی کلمہ ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا وزن ہے. الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. 99 بیماریوں کا علاج ہے. میرے نبی پر درود شریف پڑھے اور استغفار کرے. استغفار کی برکت سے اللہ سارے کاموں کو آسان کرے گا. من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. اللہ ہر تنگی سے نکالے گا اور اللہ اسی جگہ سے روزی کا انتظام کرے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اس سے میری بہنوں 5 وقت کی نماز کی پابندی اور تہجد کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اور ہماری زندگی سنت والی بنے، ہماری زندگی شریعت والی بنے، ہماری زندگی پردے والی بنے. اس لیے اپنی ذات کی فکر کرے، گھر جا کر اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے. چھوٹے چھوٹے بچے ہماری زبانوں پر اللہ بولتے ہو، گھروں میں ہمارا مزاج دعوت والا بنے. ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو وقت دے اور اپنے بچوں سے پورے دن کی کارگزاری لے. بیٹا تم کو استاد نے کیا پڑھایا، ٹیچر نے تم کو کیا پڑھایا، آج تم کون سے تمہارے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، تمہارے دوستوں میں کیا کیا باتیں ہوئی. بچہ جب ماں باپ بچوں کے پاس بیٹھ کر محبت سے باتیں کریں گے، بچہ اپنی ساری باتیں بتائے گا. اگر کوئی غلط بات بچہ بتاوے تو بچے کو فوراً غصے مت ہو جاؤ، بڑی حکمت کے ساتھ اس کام کے نقصانات بتاؤ. بیٹا یہ تو غلط ہے، ایسا مسلمان نہیں کیا کرتا، ہمیں تو اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا. اس سے میری بہنوں آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ دعا ہمارے بھی کریں، ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کے سفر کو قبول کرے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرماوے، اللہ ہمارے وقت کو قیمتی بناوے، اللہ ہمارے دل میں فکر آخرت پیدا فرماوے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماوے. دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ آنے والی جماعت کو قبول فرما، مردوں کو مستورات کو قبول فرما، خیر کے وجود کا ذریعہ بنا، ان کی نسلوں کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ عافیت والی دنیا عطا فرما. یا اللہ بیرون کے اسفار آسان فرما. یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو قبول فرما، ان کے گھر کی مستورات کی خدمت کو قبول فرما. یا اللہ ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ پوری دنیا میں دین کی محنت کو زندہ فرما، اخلاص والی دولت سے مالا مال فرما، نام و نمور، ریا و شہرت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.